بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید کرتا ہوں کہ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا انگلش کے ٹینسز۔ پریزنٹ ٹینسز میں آپ کو سارے کروا چکا ہوں اور امید ہے کہ وہ آپ سب نے تیار کر لیے ہوں گے۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاسٹ ٹینسز۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اور ٹینسز مطلب زمانے۔ زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پریزنٹ، ایک پاسٹ، ایک فیوچر۔ ہر زمانے کی جو ہے وہ 4 ٹائپ ہوتی ہیں، پریزنٹ کی بھی 4، پاسٹ کی بھی 4 اور فیوچر کی بھی 4۔ پریزنٹ کی 4 ٹائپ ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، اور آج جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے پاسٹ کی 4 ٹائپ۔ تو سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ یاد رکھیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو سمپل پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، سمپل پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ بہت آسان ٹینس ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، یہ آپ کے سامنے بالکل لکھا ہوا ہے سب سے اوپر، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، اور اس کو سمپل پاسٹ سمپل بھی بولتے ہیں، فعل ماضی مطلق۔ تعریف اس کی کیا ہے؟ وہ فعل جس سے کسی کام یا فعل کا زمانہ ماضی میں ہونا یا کرنا معلوم ہو، اسے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ پاسٹ کا مطلب ہی ماضی ہوتا ہے، وہ کام جو ماضی میں ہو چکا ہو اس کو ماضی والا جو ہے وہ کام بولیں گے یا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ بولیں گے۔ پہچان اس کی کیا ہے اردو میں دیکھیں، ویسے انگلش میں بہتر ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن اردو میں صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو سمپل پاسٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اردو میں اس کے آخر میں آ، اے یا ای کی آواز آتی ہے یا آواز ہوتی ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں ذرا مثالیں غور سے دیکھیں۔ یہاں پہ جو سب سے پہلی مثال ہے وہ ہے میں نے خط لکھا۔ اردو میں اگر دیکھیں تو یہ اس میں کیا آواز آتی ہے جی، یہ لکھا، آگے الف ہو جو ہے اس کے آخر میں آ گیا۔ میں نے خط لکھا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ کام جو ہے وہ پاسٹ میں چلا گیا، مطلب یہ کام کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خط لکھ رہا ہوں یا میں خط لکھوں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے کام کر لیا ہے، یا ماضی کی بات ہو گئی ہے، میں نے کام کر لیا، میں نے خط لکھ لیا ہے، تو میں نے خط لکھا۔ تو اس کی انگلش کیا ہوگی؟ آئی روٹ دا لیٹر۔ آئی روٹ، ویسے دا یہ غلطی سے ہو گیا، آئی روٹ آ لیٹر ہوگا، دا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کا رول یہاں سے ہم جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، کیا ہے؟ آئی جو ہے وہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ سبجیکٹ ہے، اور روٹ کیا چیز ہے؟ یہ رائٹ کی سیکنڈ فارم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم کیا ہوتی ہے، تو رائٹ فرسٹ فارم ہے، روٹ سیکنڈ اور ریٹن تھرڈ فارم ہے۔ تو آئی روٹ آ لیٹر، اور لیٹر کیا چیز ہے؟ یہ یہاں پہ ایز اے آبجیکٹ استعمال ہوتا ہے، اور روٹ کیا ہے؟ یہ ایز اے ورب استعمال ہوتا ہے، اور ورب کی سیکنڈ فارم۔ تو یہاں سے ہم نے یہ رول بنا لیا، وہ کیا ہے کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہمیشہ سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سیکنڈ فارم۔ پازیٹیو جملہ بناتے وقت جو ہے وہ سیکنڈ فارم استعمال ہوگی، ہیلپنگ ورب کوئی بھی نہیں لگے گا۔ آئی روٹ آ لیٹر، میں نے خط لکھا، آئی روٹ آ لیٹر۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ، اس نے اپنا امتحان پاس کیا، شی پاسڈ ہر ٹیسٹ۔ اس نے اپنا امتحان پاس کیا، شی پاسڈ ہر ٹیسٹ، یا اس نے اپنا ٹیسٹ پاس کیا۔ اب دیکھیں شی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، اس نے۔ اب یہاں پہ یہ مینشن نہیں ہے کہ لڑکی نے پاس کیا یا لڑکے نے، تو آپ ہی بھی لکھ سکتے ہیں اور شی بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں پاس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاس کرنا، تو پی ایڈ پلس پاس فرسٹ فارم ہوتی ہے، تو ای ڈی لگا دیں، یہاں پہ ای ڈی لگا دی تو سیکنڈ فارم بن گئی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کون سی فارم لگتی ہے؟ سیکنڈ فارم۔ شی پاسڈ ہر ٹیسٹ، اس نے اپنا امتحان پاس کیا، یہاں اپنا لکھا ہوا ہے اس لیے اس کی ہر جو ہے لگے گا، شی پاسڈ ہر ٹیسٹ۔ اس کے بعد ہے
اب دیکھیں یہ دو جملے تو پازیٹیو کے تھے، اب نیگیٹو کا ٹینس یہیں سے ہم بنائیں گے۔ نیگیٹو کا جملہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس نے کچھ نہیں خریدا۔ اب پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا نیگیٹو بنانے کے لیے کیا لگائیں گے؟ ڈڈ لگے گا، ڈڈ ناٹ۔ ہیلپنگ ورب کون سا؟ ایک ہی ہیلپنگ ورب لگتا ہے، ڈڈ ناٹ۔ کون سا؟ ڈڈ ناٹ۔ یاد رکھیں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں، جب بھی کسی جملے میں ہیلپنگ ورب یوز ہو، چاہے وہ پازیٹیو میں ہو یا پھر نیگیٹو جملے میں ہو، تو اس ہیلپنگ ورب کو اٹھا کے جملے کے شروع میں لے آئیں گے تو سوالیہ بن جائے گا۔ یہی جو ڈڈ ناٹ لگے گا، اس ڈڈ کو اٹھا کے شروع میں لے آئیں گے تو سوال بن جائے گا۔ دیکھیں اس نے کچھ نہیں خریدا، تو اس نے ہی۔ اب نیگیٹو بنانے کے لیے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کیا کرتے ہیں؟ ڈڈ ناٹ لگاتے ہیں، تو ہی ڈڈ ناٹ۔ آگے دیکھیں میں نے آپ کو رول یہ بتایا کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سیکنڈ فارم لگے گی، تو یہاں ڈڈ ناٹ، یہ ڈڈ خود ایک سیکنڈ فارم ہے، کس کی؟ ڈو کی۔ ڈڈ خود ایک سیکنڈ فارم ہے، تو سیکنڈ فارم نیگیٹو بناتے وقت لگ گئی، تو آگے جو یہ بائے ہے، یہ والا بائے جو ہے اس کی نیگیٹو فارم اس کی سیکنڈ فارم نہیں لگے گی، اب یہ فرسٹ فارم لگے گی۔ کیوں کہ ایک بار پیچھے ڈڈ سیکنڈ فارم لگ چکی ہے۔ ہی ڈڈ ناٹ بائی اینی تھنگ، اس نے کچھ نہیں خریدا۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو لاسٹ یہ سنٹینس ہے یہ کیا ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اب یہ دیکھیں یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے، تو جب سوال بنا رہے ہیں تو سوال بناتے وقت میں نے آپ کو بولا تھا کہ کیا کریں گے؟ ہیلپنگ ورب کو اٹھا کے جملے کے شروع میں لے آئیں گے، تو یہ جو ڈڈ ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے، اس کو ہم نے اٹھا کے شروع میں لے آئے۔ ڈڈ آئی سے سم تھنگ رانگ؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ ڈڈ آئی سے سم تھنگ رانگ؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ تو اب دیکھیں اس کے میں نے آپ کو بتا دیا پازیٹیو بھی کیسے بنتا ہے، نیگیٹو بھی کیسے بنتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ شارٹ سا ریوائز کریں۔ وہ کس طرح؟ رول خود بنائیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو بنانے کا رول یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لگے گا، اس کے بعد سیکنڈ فارم لگے گی اور آخر پہ آبجیکٹ لگے گا۔ نیگیٹو بناتے وقت پہلے سبجیکٹ لگے گا، پھر ڈڈ ناٹ لگے گا اور آخر پہ آبجیکٹ لگے گا۔ سوالیہ یا انٹروگیٹو بناتے وقت سب سے پہلے ہیلپنگ ورب ڈڈ کو اٹھا کے جملے کے شروع میں لے آئیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ لگائیں گے اور آخر پہ آبجیکٹ لگا دیں گے، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آگے شروع ہو جاتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ ہر ٹینس کی 4 ٹائپ ہیں۔ ہر ٹینس کی کتنی ٹائپ ہیں؟ 4 ٹائپ ہیں۔ ہر ٹینس کی 4 ٹائپ ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ پریزنٹ کی بھی 4، پاسٹ کی بھی 4 اور فیوچر کی بھی 4۔ تو پاسٹ کی 4 کون سی؟ ایک ہم پڑھ چکے پاسٹ انڈیفینٹ، دوسری ہے پاسٹ کنٹینیوس، تیسری ہے پاسٹ پرفیکٹ اور چوتھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو پہلی ہم پڑھ چکے، اب دوسری ہم پڑھنے لگے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اچھا، سب سے پہلے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا سٹرکچر دیکھیں۔ سٹرکچر اس کا بہت ایزی ہے۔ پہلے ہے پازیٹیو۔ پازیٹیو بناتے وقت سٹرکچر آپ کے پاس ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب واز یا ور 2 لگیں گے، اور اس کے بعد وی کا مطلب ہے ورب اور ساتھ آئی این جی۔ دیکھیں میں نے آپ کو بہت بار یہ بات رٹائی ہے پہلے بھی ٹینسز میں کہ جب بھی آئی این جی کا ذکر ہوگا تو کنٹینیوز کا ورڈ لازمی آیا ہوگا۔ کنٹینیوز ہوگا تو رہا رہی رہے ہوگا، چاہے میں کام کر رہا ہوں، چاہے میں کام کر رہا تھا، یا چاہے میں کام کر رہا ہوں گا۔ پاسٹ کا رہا ہو یا پریزنٹ کی بات ہو یا فیوچر کی، جہاں بھی رہا رہی آئے گا وہاں آئی این جی لازمی آئے گا۔ تو ورب کے ساتھ آئی این جی یہاں پہ لازمی آئے گا، کس میں؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں۔ تو سٹرکچر میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے سبجیکٹ، پھر واز ور، اور اس کے بعد آخر پہ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لازمی لگے گا، اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح جملے کے آخر میں آ جائے گا۔
याद रखें, जब तक टेंसेज आपको पक्के ज़बानी अच्छी तरह याद नहीं होंगे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कभी नहीं आएंगे। और NTS में, PSCM में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव लाजमी आते हैं हर हाल में, और वो तभी आपको आएंगे जब आपको टेंसेज आएंगे, इसलिए इनको गौर से समझिए। तो मैं आपको पढ़ा रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या था? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में स्ट्रक्चर आपके सामने, पहले सब्जेक्ट, फिर वाजवार, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और आखिर पे हमेशा क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। अब देखें, ये वाज और वर कब लगता है? आसान सा फार्मूला है, सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगेगा और प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा। इसमें कोई ऐसा मुश्किल जो है वो फार्मूला नहीं है। अब देखें, नीचे लिखा हुआ है शी जो है वो सब्जेक्ट है, वाज जो है वो फार्मूले वाला है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वाज और वर, तो शी सिंगुलर है, उसके साथ वाज लगेगा। शी वाज कुकिंग, कुक का मतलब होता है पकाना, तो मैंने आपको बोला था वर्ब के साथ ING लाजमी लगेगा। शी वाज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नीचे चलें, सब्जेक्ट है। अब नेगेटिव कैसे बनेगा? फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो कौन सी है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव बनाना और इंटरोगेटिव बनाना बहुत आसान। नेगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगा दें। और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? वही हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में ले आए, तो वो क्या बन जाएगा? आपका सवालिया या इंटरोगेटिव बन जाएगा। अब देखें, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे बनेगा? तो वाज इस्तेमाल हुआ है, तो अब देखें ये शी है, तो शी के साथ इस्तेमाल कौन सा होता है? हेल्पिंग और वाज या वर? वाज इस्तेमाल होता है, वाज के बाद नाट लगा दें, उसके बाद ये लगेगा, और उसके बाद नैट लगेगा, और आखिर पे वी के साथ ING, नहीं वर प्लस ING, और उसके बाद आखिर पे क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट आपका लग जाएगा। यकीनन आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखें, यहाँ पे एक नेगेटिव जुमला मौजूद है आपके सामने, शी वाज नॉट स्लीपिंग। शी वाज नॉट स्लीपिंग, वाज का मतलब क्या होता है? था। शी वाज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रही थी। क्योंकि ये पास्ट का जुमला है, इसलिए थी, था या थे लाजमी आता है। वो नहीं सो रही थी, क्योंकि पास्ट का है, वो नहीं सो रही थी। व्हेन, जब, ही केम होम, जब वो घर आया। शी वाज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रही थी। व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया। यानी कि किसी लड़के की बात हो रही है कि लड़का जब घर आया तो वो सो नहीं रही थी। तो अब देखें, जुमले को जितना मर्जी बड़ा बनाते जाएं आप, टेंसेस के जुमलों को आप आपस में जोड़ते जाएं तो वो बनते जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे जो सेकंड इसका पोर्शन है, इसमें क्या है? ही केम होम, वो घर आया। ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। लेकिन इसका पहला पोर्शन है पास्ट कंटिन्यूस। शी वाज नॉट स्लीपिंग, वो सो नहीं रही थी। व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया। आगे देखें, इसी का सवालिया कैसे है? सवालिया कैसे बनेगा? वही मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में ले आना है। वाज और वर जो भी इनमें से यूज हुआ होगा, इसको उठा के जुमले में शुरू में ले आए, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब के साथ ING, और आखिर पे ऑब्जेक्ट। वी का मतलब वर्ब, VERB वर्ब, यानी कि कोई भी फेल। अब इस सेंटेंस को गौर से देखें, वॉज शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही थी? व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया। वाज शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही थी? व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया। तो असल में बताना वो ये चाह रहा है कि ये जो पहला पार्ट है इसका, वाज शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही थी। दूसरा जो है इसका कोई भी यहाँ पे जो है वो आप लग सकता है, इसका ना कोई इशू नहीं है। ही की जगह दे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस बनाना है। तो मैं इसको एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे इसी के मुतलका चलते हैं। वो क्या है कि हमने अभी जो पढ़ा है वो पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या करते हैं? अब ज़रा अपने माइंड में आप रिवाइज करें तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और आखिर पे ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए वाज और वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और सवालिया बनाने के लिए वाज और वर्ब को उठा के जुमले के शुरू में ले आते हैं। शी वाज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, तो ये देखें वो कुकिंग कर रही थी, वो कुकिंग कर रही थी। ये अभी की बात नहीं है, ये कल की बात है, शाम की बात है या कल परसों की बात है, वो कुकिंग कर रही थी। अच्छा, अब आगे चलें। अब इसकी एग्जांपल देखें, मज़ीद एग्जांपल देखें। वो क्या है, while I was washing the dishes, जबकि मैं डिशेस वॉशिश कर रहा था, I heard a loud noise, मैंने एक ऊंची आवाज़ सुनी। दूसरी एग्जांपल देखें, I was working in the garden, मैं गार्डन में काम कर रहा था all day yesterday, जो yesterday का मतलब है कल वाली बात, यानी कि एक गुजरे हुए दिन को yesterday बोलते हैं। उसके बाद आगे चलें, I was drinking to work when I crashed my car. I was driving to work. क्या कहता है, मैं काम के लिए ड्राइविंग कर रहा था, when, जब I crashed my car, जब मैंने अपनी कार को क्रैश्ड कर दिया। He was always complaining in class. He was का मतलब था, always हमेशा, complaining in class, वो जो है क्या है, हमेशा क्लास में क्या करता है, कंप्लेन कर रहा था। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब ये जो है बंदा जो है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है, ये गार्डन में काम कर रहा है, कर रहा था, अब नहीं कर रहा, कर रहा था। आगे चलें जी। तीसरा जो है पास्ट है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वी हैड प्लेड विद योर कैट, वी हैड प्लेड विद योर कैट। अब इसको हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वैसे मैंने आपको एक सेंटेंस जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, और पास्ट का मतलब माजी, यानी कि कोई काम जो है माजी में मुकम्मल हो चुका। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ। देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस टेल्स अबाउट एन इवेंट दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट एंड वाज फिनिश्ड, यानी कि ऐसा इवेंट जो माजी में हुआ लेकिन वो फिनिश्ड भी हो गया, ख़त्म भी हो चुका। बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, दूसरे काम स्टार्ट होने से पहले। This particular tense is used to describe an action that took place and was interrupted by another action. अच्छा देखें, ये है पास्ट का, लेकिन पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका, जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका था, वो खाना पका चुकी थी, हम स्कूल जा चुके थे। ठीक है, अब इसको देखें। टू मेक एन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, ये जो अफर्मेटिव है इसका मतलब पॉजिटिव। वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला, पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, याद रखें, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर पे ऑब्जेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट और आसान फार्मूला जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हैड इस्तेमाल होगा, तो हैड के बाद नॉट, उसके बाद वही पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर पे ऑब्जेक्ट, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए भी वही फार्मूला। कौन सा फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब को, अमदादी फ़ेल को उठा के जुमले के शुरू में, ये हेड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वही पास्ट पार्टिसिपल, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, सुने। पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, और आखिर पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे।
اور نیگیٹو بنانے کے لیے کیا کریں گے, ہیڈ کے بعد ناٹ لگا دیں گے, اور سوالیہ بنانے کے لیے کیا کریں گے, ہیڈ کو اٹھا کے جملے کے شروع میں لے آئیں گے. کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب ایگزامپل دیکھ لیں, یہ ایگزامپل بہت آسان ہے. وی ہیڈ پلیڈ ویڈیو گیم, ہم ویڈیو گیم کھیل چکے تھے. ہیڈ, وی ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم لگتی ہے پلیڈ ویڈیو گیم, اس کے بعد ٹو پہ ہے ہی ہیڈ کے بعد بیٹ کا مطلب ہے مارنا, بیٹن تھرڈ فارم ہے. ہی ہیڈ بیٹن چیس ایزیلی. اس کے بعد ہیری ہیڈ بیکم فرسٹ فارم, بیکیم سیکنڈ, اور بیکم پھر وہی فرسٹ والی, اسی کو تھرڈ بولتے ہیں. ہیری ہیڈ بیکم اے سکسیسفل مارکر. اس کے بعد یہ یہاں پہ پھر تھوڑی سی مسٹیک ہوگی مجھ سے, دا نہیں آئے گا بلکہ یہاں پہ دے آئے گا, وائی جو ہے وہ کٹ گیا. دے ہیڈ کٹ دا ٹری لاسٹ ویک, وہ لاسٹ ویک جو ہے وہ کیا درخت کاٹ چکے تھے. ہیڈ جو ہے لگتا ہے اس میں ہیلپنگ ورب, اور اس کے بعد تھرڈ فارم, تو کٹ کی تھرڈ فارم بھی کٹ ہی ہوتی ہے, سیکنڈ بھی کٹ ہی ہوتی ہے, تو یہ کٹ ہی آئے گا. دے ہیڈ کٹ دا ٹری لاسٹ ویک. اس کے بعد نمبر 5 پہ دیکھیں, شی ہیڈ ڈران اے گڈ پینٹنگ, یعنی کہ وہ اچھی پینٹنگ ڈرا کر چکی تھی. تو اس میں کیا ہے, تھرڈ فارم ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم لگتی ہے, باقی وہی سٹرکچر جس طرح ہر سینٹینس کے اندر موجود ہوتا ہے. آگے چلیں. پاسٹ ٹینسز میں سے آخری جو ہے وہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. وہی فارمولا, صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ہیڈ کے بعد کیا لگانا ہے, بین لگا دینا ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا. اور ایک کام اور کرنا ہے جو ورب ہوگا, کیونکہ اس میں کنٹینیوس کا ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ کنٹینیوس کا ورڈ, دو ہی کام کرنے ہیں, ہیڈ کے بعد بین لگانا ہے, اور کنٹینیوس ہے تو ورب کے ساتھ آئی این جی لازمی لگے گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, جہاں کنٹینیوس وہاں رہا رہی رہے, جہاں رہا رہی رہے وہاں آئی این جی لازمی, تو ورب کے ساتھ آئی این جی لازمی لگے گا. تو یہ دیکھیں ایک سینٹینس میں نے لکھا ہوا ہے, دا پلمبر ہیڈ بین فکسنگ دا واٹر ٹیپ. اچھا, اس میں ایک جو ہے نا پوائنٹ آف ٹائم اور پیریڈ آف ٹائم لگے گا. تو جب آپ کو ٹائم کا پتہ ہو ایگزیکٹ, مثلا 2 گھنٹے ہیں, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, تو ایف اور فار لگے گا. جب یہ ہو کہ صبح سے, مثلا صبح سے کہ صبح ایگزیکٹ ٹائم کا نہیں پتہ کس ٹائم سے, لیکن صبح سے, تو پھر کیا لگے گا, سنس لگے گا. تو دا پلمبر ہیڈ بین فکسنگ دا واٹر ٹیپ فار 2 hours. تو آگے چلتے ہیں, اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب یہ آسان ہے. سب سے اوپر آپ کو ایک ایگزامپل میں نے لکھی ہوئی ہے, دیکھیں. آئی ہوتا ہے سبجیکٹ, ہیڈ جو آگزیلری ورب کہتے ہیں, اس کے ساتھ بین لگتا ہے, اور آخر پہ ٹریولنگ, بیس فارم آف ورب پلس آئی این جی, یعنی کہ ٹریول ہوتا ہے سفر کرنا, اور ٹریول فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لازمی لگانا ہے, کیونکہ پاس پرفیکٹ اور آخر پہ کنٹینیوس بھی ہے یہ. تو پرفیکٹ تو وہی ہیڈ لگے گا, اس کے ساتھ بین لگا کے آخر پہ ٹریول فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگانا ہے. آئی ہیڈ بین ٹریولنگ, آئی ہیڈ بین ٹریولنگ. اچھا, بعض اوقات یہاں ٹائم دیا ہوگا, بعض اوقات ٹائم نہیں دیا ہوگا, یعنی کہ آپ کو سنس اور فار لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا, اب اس کو دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو اس کا بنانے کا طریقہ, جو کہ آلریڈی بتا چکا ہوں, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سب سے پہلے سبجیکٹ یہ, اس کے بعد ہیڈ, پھر بین پلس V1 کے ساتھ آئی این جی, اس کے بعد آخر پہ آبجیکٹ اور ٹائم ریفرنس آ جائے گا. اب ٹائم کون سا ہے, ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے, ان دونوں میں سے جو بھی آئے گا اور آگے ہم وہ لگا دیں گے. دیکھیں کیسے. ہی, یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے, ہی ہیڈ بین ٹریولنگ فار 2 hours, 2 گھنٹے سے سفر کر چکے ہوں گے, یا 2 گھنٹے سے سفر کر رہے تھے. اب یہاں پہ وہی رہا رہی آئے گا, لیکن رہے تھے رہا تھا کس کے ساتھ, وقت کے ساتھ آ جائے گا, یعنی کہ وقت کون سا ہے, 2 گھنٹے سے, 3 گھنٹے سے, صبح سے, شام سے, وقت کے ساتھ رہا تھا, رہی تھی, رہے تھے. جیسے ہم نے پڑھا تھا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس, وقت کے ساتھ رہا ہے, رہی ہے, رہے ہیں, یعنی کہ وہ صبح سے کھیل رہا ہے. تو یہاں پہ وہ صبح سے کھیل رہا تھا,
یا وہ صبح سے کھیل رہے تھے یا وہ 2 گھنٹے سے ناچ رہے تھے، یعنی کہ تھا تھی تھے لیکن وقت کے ساتھ، تو اس کو بولتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ He had been traveling for 2 hours۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نیگیٹو۔ نیگیٹو کے لیے وہی آسان فارم ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ۔ He had not been traveling for 2 hours، بہت آسان ہے۔ He had not been traveling for 2 hours۔ اور سوالیہ بنانے کے لیے وہی فارمولہ، گسا پھٹا پرانا فارمولہ کون سا؟ ہیلپنگ ورب کو اٹھا کے جملے کے شروع میں لے آؤ۔ کیسے؟ had he been traveling for 2 hours، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے had he been traveling for 2 hours، تو یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، جتنا ریپیٹ کریں گے آپ کو اتنی سمجھے گی۔ اب یہ ایگزامپل سینٹینسز میں نے دیے ہوئے ہیں، شارٹس ہے، اس کو میں سنا دیتا ہوں۔ He had not been bathing in the rain since morning۔ اس کے بعد ہے I had been walking since morning۔ اچھا یاد رکھیں سنگولر ہو یا پلورل ہو، یہ had سب کے ساتھ ہی آئے گا، had سب کے ساتھ آتا ہے۔ جو پاس دوسرا تھا کنٹینیوس تھا، اس میں سنگولر کے ساتھ was اور پلورل کے ساتھ were آتا ہے، لیکن اس میں ایک had ہی ہیلپنگ ورب ہے، تو had سب کے ساتھ آئے گا، I we they you سنگولر پلورل سب کے ساتھ۔ I had been walking since morning۔ The child had been weeping bitterly for 1 hour۔ They had been playing chess since evening۔ اب سوال بن جائے گا had he been living in this house for 2 months۔ اس کے بعد Amu had been writing essay for 2 hours۔ اس کے بعد she had not been sleeping۔ اس کے بعد Jami had not been playing football۔ اس کے بعد he had been waiting for me 2 hours۔ یہ بہت ایزی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا اب ہم نے یہ جو 4 ٹینس پڑھے ہیں پاسٹ کے، ان کو کیا کرنا ہے، ایک دفعہ شارٹ سا ریوائز کرنا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں اوپر مین ٹاپک میں نے لکھا ہوا پاسٹ ٹینسز، تو پاسٹ ٹینسز میں سے 4 ہیں۔ ایک ہے سمپل پاسٹ یعنی کہ پریزنٹ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، دوسرا ہے پاسٹ پروگریسو، یاد رکھیں پروگریسو کو کنٹینیوس بھی کہتے ہیں، پاسٹ پروگریسو، اور اس کے بعد آئے گا پاسٹ پرفیکٹ، اور آخر میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اس کو میں ایک دفعہ پھر ریوائز کرتا ہوں، دیکھیں کیا ہے، ہی اسٹڈیڈ فار دا ایگزام، ہی کے بعد کیا آتا ہے سیکنڈ فارم، اسٹڈی کی سیکنڈ فارم اسٹڈیڈ فار دا ایگزام، اس کے بعد فارمولا سبجیکٹ V2 مطلب سیکنڈ فارم، اور آخر پہ آبجیکٹ سمپل۔ ایگزامپل ہے شی وزٹڈ دا میوزیم، دے پلیڈ سوسر، شی واچڈ اے گریٹ مووی، شی واچڈ اے گریٹ مووی، آسان۔ اس کے بعد پاسٹ پروگریسو، پروگریسو میں کیا ہوتا ہے دے ور واچنگ اے موویز، دے ور واچنگ، دے پلورل ہے، اس کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے واز یا ور استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد واج کے ساتھ ING لگے گا، کیوں کہ یہاں ہے پروگریسو ہے، پروگریسو کا مطلب کنٹینیوس، تو کنٹینیوس کا مطلب ING لازمی۔ دے ور واچنگ اے مووی، فارمولا کیا بنتا ہے سبجیکٹ واز ور V1 کے ساتھ ING اور آخر پہ آبجیکٹ۔ شی واز کوکنگ ڈنر، اس کے بعد I was studying for the test، اس کے بعد he was playing the guitar۔ یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف جتنی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ بھول جائے گا۔ اب پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو رہ گیا۔ پاسٹ پرفیکٹ میں کیا ہے دے ہیڈ وزٹڈ دا میوزیم، میں نے آپ کو بولا تھا کہ پاسٹ پرفیکٹ میں ایک ہی ہیلپنگ ورب لگے گا، وہ کون سا ہیڈ، اور اس کے بعد تھرڈ فارم اور آخر پہ آبجیکٹ۔ فارمولا کیا ہے سبجیکٹ ہیڈ اور پاسٹ پارٹیسپل۔ ایگزامپل شی ہیڈ فنش ہر ورک، ہی ہیڈ ریڈ دا بک۔ یہ جو RED ریڈ ہے، اس کی سیکنڈ فارم بھی اسپیلنگ کے لحاظ سے RED ریڈ ہی ہوتی ہے، اور تھرڈ فارم بھی READ ریڈ ہی ہوتی ہے، لیکن فرسٹ فارم کو پڑھتے ہیں ریڈ، سیکنڈ اور تھرڈ کو پڑھتے ہیں ریڈ، ریڈ ریڈ ریڈ، اسپیلنگ ایک ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ پڑھنے میں پروننسیشن میں اس کو ریڈ پڑھتے ہیں، اور آخر پہ ہے I had seen that movie۔ بہت آسان۔ اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں پاسٹ پروگریسو۔ پاسٹ پروگریسو کا مطلب ہے پاسٹ کون سا کنٹینیوس، پرفیکٹ کنٹینیوس۔ وی ہیڈ بین اسٹڈنگ فرینچ فار ایئرس، فارمولا کیا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیڈ بین پلس
وی ورب کے ساتھ آئی این جی. ایگزامپل کیا ہے؟ they had been working on the project for months. اس کے بعد she had been waiting for the bus all morning. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب اس کو ایک دفعہ میں سب کو ایک پیج پہ رکھ کے میں نے یہ ایک پیج پہ لکھا ہے اس لیے کہ آپ کو ایک دفعہ پھر ریوائز ہو جائے. دیکھیں سب سے پہلے پاسٹ سمپل، پھر پاسٹ پروگریسو، پھر پاسٹ پرفیکٹ اور پھر پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو. اس کو ذرا غور سے دیکھیں. آئی لسنڈ میں نے سنا، آئی واز لسننگ میں سن رہا تھا، آئی ہیڈ لسنڈ میں سن چکا تھا، آئی ہیڈ بین لسننگ میں سن رہا تھا. اچھا آگے دیکھیں جی. یو لسنڈ تم نے سنا، یو ور لسننگ تم سن رہے تھے، یو ہیڈ لسنڈ تم سن چکے تھے، یو ہیڈ بین لسننگ تم سن رہے تھے. اس کے بعد ہی شی اٹ لسنڈ یعنی کہ اس نے سنا، شی واز لسننگ وہ سن رہی تھی، شی ہیڈ لسنڈ وہ سن چکی تھی، ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم، اور شی ہیڈ بین لسننگ. اس کے بعد وی لسنڈ ہم نے سنا، وی ور لسننگ ہم سن رہے تھے، وی ہیڈ لسنڈ ہم سن چکے تھے، وی ہیڈ بین لسننگ ہم سن رہے تھے. یعنی کہ اس میں وقت کا ظاہر ہونا ضرور ہوگا. کس میں؟ یہ جو آخری والا ٹینس ہے. دیکھیں اس میں ایک ٹینس لیا اس کو چاروں میں کنورٹ کیا. آئی لسنڈ میں نے سنا، سمپل سیکنڈ فارم استعمال ہوئی، پھر واز کے ساتھ آئی این جی لگتا ہے، آئی واز میں سن رہا تھا. اس کے بعد ہیڈ ایک ہی ہیلپنگ ورب وہ تھرڈ فارم. اس کے بعد ہیڈ بین اور آخر پہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، کیونکہ یہ پروگریسو ہے. تو یقیناً آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ چکے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں ٹینسز سمجھنے بہت آسان ہیں، ایک بار اچھے سے کوئی سمجھائے تو سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن ان کو ریوائز بار بار نہ کریں تو یہ بہت آسانی سے بھول بھی جاتے ہیں. ایک کام ضرور کریے گا، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں یعنی کہ فیوچر کے 4 ٹینسز میں پھر حاضر ہوں گا. اس وقت تک آپ ان کو اچھی طرح تیار کر لیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے، فیوچر کے 4 ٹینسز پڑھنے کے بعد ہم ایکٹیو پیسو اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ سٹارٹ کریں گے. لیکن اس کے لیے پارٹس آف سپیچ کا تیار ہونا بہت ضروری ہے اور ان ٹینسز کا تیار ہونا بہت ضروری ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.